نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 53 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دے رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ جو پورا پچھلا قصہ چل رہا تھا، یہاں پر اس کو اب مکمل کیا جا رہا ہے، ریپ اپ کیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر جو بیتی، جو گزری، جو یوسف علیہ السلام نے رویہ اختیار کیا، جس طرح انہوں نے جیل سے باہر آنے سے انکار کیا، پہلے انہوں نے اس بات کی تحقیق اور تصدیق کروائی کہ جس الزام کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا وہ الزام بے بنیاد تھا۔ یوسف علیہ السلام کے اپنے کردار میں کوئی کمزوری، کوئی جھول نہیں تھا۔ قصور جو تھا کل کا کل، سارے کا سارا مصر کی خواتین کا تھا۔ جب یہ ساری تحقیق ہو گئی، تصدیق ہو گئی، ویریفیکیشن ہو گئی اس بات کی، یوسف علیہ السلام الزام سے بری ہو گئے۔ اب وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس ساری تحقیق سے کوئی مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ ان کی پاک بازی کی یا ان کے تقوی کی شہرت ہو۔ اپنی تعریف، اپنی توصیف نہیں چاہ رہے تھے۔ تعریف چاہنا اور چیز ہے، اپنی برات چاہنا، اپنی نجات چاہنا یہ اور چیز ہے۔ اپنی خوبیوں کا اظہار چاہنا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو کسی الزام سے آزاد کروانا یہ پسندیدہ ہے، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے وقتاً فوقتاً۔ تو یہاں جو بات فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام وہ یہ ہے کہ میں کوئی اپنی ذات کی تعریف نہیں کر رہا۔ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ میں اتنا پاک باز ہوں، میں اتنا اعلیٰ کردار ہوں کہ مجھ سے تو کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا یا گناہ کا خیال آ ہی نہیں سکتا۔ نفس کا جہاں تک تعلق ہے، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے۔ فرمایا میں بھی اس نفس سے بری نہیں ہوں۔ نفس جو ہے وہ تو بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائی کا۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اگر وہ نفس کی شرارتوں سے، نفس کی اکساہٹوں سے اور نفس کی آفتوں سے محفوظ رہ گئے تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ وما توفیقی الا باللہ، کوئی میں کام نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت، اللہ کے اذن سے۔ تو یہ عاجزی کا بھی اظہار ہمیں لگ رہا ہے، یہ محسن کے کردار کی ایک اور خوبی۔ اپنی ذات کے لیے کوئی کریڈٹ نہیں لیتا، اگر اس کی تعریف ہوتی ہے تو سارے کا سارا کریڈٹ وہ اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اور عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ جو جتنی تواضع اختیار کرتا ہے، جتنا اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اتنی ہی اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ ابھی آیت بہت دلچسپ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں نفس کا ذکر آ رہا ہے۔ نفس کا لفظ قرآن میں آپ لوگوں نے متعدد دفعہ پڑھا ہوگا۔ انفسکم پڑھا ہے، انفسہم پڑھا ہے، نفس پڑھا ہے۔ تو جہاں تک اس لفظ نفس کا تعلق ہے، یہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ ایک جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انفسکم تمہاری اپنی جانیں، تمہارے اپنے نفس، اس لفظ نفس سے مراد ہے انسان، یعنی جسم اور روح کا جو مرکب ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ نفس کا مطلب ہیومن بینگ، انسان، جس میں اس کا جسم بھی شامل ہے اور اس کی روح بھی شامل ہے۔ کہیں کہیں یہ لفظ نفس جو ہے یہ خالص جسمانی تقاضوں کے لیے آتا ہے، حیوانی تقاضوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے،
جس کو کہ ہم کہیں اینیمل انسٹنکٹس. تو ایسے موقعوں پر یہ لفظ جو ہے نفس کا، یہ کل انسان کے لیے نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ انسان کی ایک خاص کیفیت، اس کے ایک خاص حصے کے لیے یہ لفظ آ رہا ہوتا ہے، اے پارٹ آف ہیومن بینگ. تو انسان کے وجود کا وہ حصہ، وہ ہیومن لیول جو اس کو نفسانی خواہشات پر اکسائے، اینیمل انسٹنکٹس پر اکسائے، اس کے لیے بھی لفظ نفس آتا ہے. ہم ایک اور بھی لفظ پڑھتے ہیں قرآن میں جس کو نفس لوامہ کہا گیا. اب یہ جو خواہشات پر اکسانے والا نفس ہے، اس کو یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے، یہاں اس کا نام لیا گیا ہے نفس امارہ. یہ ہے نفس امارہ، بہت زیادہ حکم دینے والا. نفس امارہ کا لفظی مطلب تو ہوگا بہت زیادہ حکم دینے والا نفس، لیکن جب یہ اصطلاح بنا، یہ لفظ ایک ٹرم بنا، تو نفس امارہ سے مراد لیا گیا انسان کے وجود کا وہ حصہ جو اس کو خواہشات پر اکسائے، فزیکل ڈیزائرز، جسمانی خواہشات کو فروغ دے، اکسائے. ایک قرآن میں لفظ آتا ہے نفس کے ساتھ نفس لوامہ. یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو سورہ قیامہ میں. نفس لوامہ مراد ہے بہت زیادہ ملامت کرنے والا نفس. اور جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نفس لوامہ کے ساتھ، تو یہ بھی انسان کے وجود، انسان کے ایگزسٹنس کے ایک خاص لیول سے، ایک خاص سطح سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ کل انسان کی بات نہیں ہے، ٹوٹل ہیومن بینگ کی بات نہیں ہے، پارٹ آف ہیومن بینگ کی بات کی جا رہی ہے نفس لوامہ میں. مراد ہے انسانی وجود کا وہ حصہ جو اس کو برائی پر ملامت کرے، جو اس کو برا کام کرنے پر ملامت کرے. اور ایک اور بھی لفظ آتا ہے نفس کے ساتھ، یہ انشاءاللہ ہم 30ویں پارے میں سورہ فجر میں پڑھیں گے. نفس مطمئنہ، ایسی جان جو کہ اطمینان پا چکی ہو. یہ انسانی زندگی کا، ہیومن لائف کا وہ حصہ ہے کہ جب وہ نیکیاں کر چکا اور موت جو ہے آ چکی یا آ رہی ہے، اور موت اس حال میں آ رہی ہے اس انسان کو کہ یہ پوری طرح اپنے رب کو راضی کر چکا ہے، نیکیوں پر جمع رہا تھا زندگی بھر، برائیاں اس نے کم کی تھیں، نیکیاں زیادہ کی تھیں. نفس لوامہ کا کہنا زیادہ مانا تھا، نفس امارہ کا کہنا کم مانا تھا. تو جب موت آئے گی تو جو اس کا نفس ہوگا یہ مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا. تو یہ مختلف الفاظ ہیں نفس کے ساتھ. کچھ ایک علمی سی بات ہے، یعنی کوئی ایمان سے ہمارا تعلق نہیں، چونکہ نفس کا لفظ بہت آتا ہے قرآن میں، تھوڑی سی اس کی بات ہم نے کر لی. اب ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا سا ان کا آپس کا تعلق بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ابھی تو الگ الگ ٹرمینالوجی، الگ الگ ہم نے اصطلاحات دیکھی تھیں. جہاں تک نفس امارہ کا تعلق ہے، لفظی مطلب تو ہے بہت زیادہ حکم دینے والا نفس، لیکن جب ٹرم یہ بنی ہے، باقاعدہ اس کو اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے نفس امارہ کو، مراد ہے برائی کا حکم دینے والا نفس. حدیث میں مضمون آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایسے رفیق کے بارے میں، ایسے کمپینین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کا اعزاز اور اکرام کرو، مراد ہے تم اس کو رسپیکٹ کرو، اس کو آنر کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑا پہناؤ، تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے. اور اگر تم اس کی توہین کرو، انسلٹ کرو، یعنی اس کو آنر نہیں کرو، اس کو انسلٹ کرو، بھوکا رکھو، تو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ برا ساتھی دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے. تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے نفس امارہ کا، کہ اپنی فزیکل کریونگز کو، اپنے اینیمل انسٹنکٹس کو، اپنی حیوانی جبلت کو، حیوانی خواہشات کو جتنا زیادہ انسان پورا کرتا ہے،
اتنا زیادہ وہ خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ نفسانی خواہشات، جسمانی خواہشات کو جتنا زیادہ پورا کیا جائے گا، جتنی زیادہ نفس کی بات مانی جائے گی، جتنا نفس کو، اپنے جسم کو پیمپر کیا جائے گا، اس کو آنر کیا جائے گا، اتنا بڑا وہ دشمن بنے گا، وہ ہلاکت میں ڈالے گا انسان کو، اللہ کا نافرمان بنا کر اپنا فرما بردار بنانا چاہے گا۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو نفس ہے، نفس امارہ، یہ تو خدا ہی بن جاتا ہے، خدائی کا دعویٰ ہی کر لیتا ہے۔ فرعون نے جیسے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ۔ تو کسی نے یہ بات کہی ہے، بڑی حکمت کی بات ہے، کہ فرعون کے پاس اتنی بڑی بادشاہی تھی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، میرے نفس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اتنا اکڑتا ہے، اتنا تکبر کرتا ہے۔ جو نفس ہے انسان کا، نفس امارہ، یہ بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے، یہ بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ چاہتا ہے انسان سے کہ اس کی بات مانی جائے۔ جسم نہیں چاہ رہا، نفس نہیں چاہ رہا نیکی کرنا، نہیں کرنے دیتا انسان کو۔ اللہ کی اطاعت میں اس کو لطف نہیں آ رہا، وہ انجوائے نہیں کر رہا اللہ کی اطاعت، اللہ کی اوبیڈینس، انسان کو اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دیتا۔ تو جتنا اس کو پیمپر کریں گے، جتنا اس کا خیال رکھیں گے، جتنا انسان اپنے آپ کو ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھے گا، جتنا انسان اپنے بارے میں حساس ہوگا، سینسیٹیو ہوگا، اتنا زیادہ اس کا نفس اس کو ذلیل کرے گا، اس کی توہین کروائے گا، اس کو مصیبت میں گرفتار کرے گا۔ اور یہ رویہ، یہ تو کسی اچھے خاندانی انسان کا بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص بہت خاندانی ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، وہ تو عزت کی، اکرام کی قدر کرتا ہے۔ ایسے انسان کی آپ جتنی عزت کریں گی اتنا زیادہ وہ عاجزی پر آمادہ ہوگا، اتنا وہ جھکے گا، آپ کا خیال کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص خاندانی نہیں ہے، اس میں بنیادی طور پہ شرافت نہیں ہے، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار نہیں ہے، نیچ انسان ہے، گھٹیا انسان ہے، تو ایسا گھٹیا انسان، ایسا نیچ انسان، جب اس کی عزت زیادہ کی جائے گی وہ زیادہ اکڑے گا، زیادہ برائی پر آمادہ ہوگا، متکبر ہو جائے گا، اترائے گا، بہت زیادہ شو آف کرے گا۔ تو یہ جو نفس امارہ ہے، یہ بہت گھٹیا لیول ہے، بہت ہی لو لیول ہے ہیومن ایگزسٹنس کا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اچھا ساتھی نہیں ہے، اگر اس کی تم زیادہ عزت کرو گے تمہیں نقصان پہنچائے گا، اور اگر تم ذرا اس کو کس کے رکھو گے، ڈسپلن کر کے رکھو گے، زیادہ اس کو آنر نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے، جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نفس کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، انسان کی ایگزسٹنس، انسان کے وجود کی مختلف سطحات سے، مختلف سٹریٹا سے یہ چیز بات کرتی ہے۔ تو جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے نا کہ شاید انسانی وجود کے مختلف لیولز ہیں، ہیومن ایگزسٹنس کے مختلف لیولز ہیں۔ یہ حقیقت ہے، انسان کا وجود سنگل ڈائمینشنل نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف درجات ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ تمام انسان ہیں تو انسان، لیکن تمام انسان جو ہیں وہ ایک سطح پر، ایک لیول پہ زندگیاں بسر نہیں کر رہے۔ انسان مختلف سطحوں پر، مختلف لیولز پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسان ایک طرح سے ڈفرینٹ لیولز آف ایگزسٹنس پر زندگی گزار سکتا ہے۔ آج بھی جدید سائیکالوجی جو ہے وہ اس بات کو مانتی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے 3 درجوں کی، 3 لیولز آف ایگزسٹنس کی نشاندہی فرما دی تھی۔ فرائیڈ نے بھی جو کچھ تحقیق کی ہے وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہیومن ایگزسٹنس کے 3 لیولز ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں فرائیڈ کی سائیکالوجی اور قرآن کا علم دونوں میچ کر گیا ہے، سنکرونائز ہو گیا ہے ایک طرح سے۔
اب یہ اور بات ہے کہ فرائڈ جو ہے وہ پھر صراط مستقیم کو پار کر کے دوسری ایکسٹریم پر چلا گیا. قرآن جو ہے وہ صراط مستقیم پر رہتا ہے، کسی ایکسٹریم کی طرف نہیں جاتا. لیکن جہاں تک یہ 3 لیولز آف ایگزسٹنس کا تعلق ہے، یہ فرائڈ نے بالکل صحیح اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، صحیح نشاندہی کی. قرآن میں بھی ہم یہی 3 درجات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. فرائڈ کا کہنا یہ ہے کہ ہیومن ایگزسٹنس کا، انسانی وجود کا سب سے نچلا جو درجہ ہے وہ ہے اڈ لبیڈو. اڈ لبیڈو، نفسانی خواہشات. یہ ہے نفس امارہ. اگر ہم قرآن کی ٹرمینالوجی استعمال کریں تو یہ نفس امارہ ہے، حیوانی سطح ہے. کچھ اس کی ضروریات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے. یہ بھی ہر جانور کی یہ ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا، اپنی بقا کا انتظام کرنا، پرزرویشن آف سیلف اور پرزرویشن آف اسپیشی بھی کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی قائم رکھنا ہے، اپنی نسل کی بقا کا بھی انتظام کرنا ہے. ہر جانور یہ کام کرتا ہے، انسان بھی یہ کام کرتے ہیں. تو یہ تو بیسک انسٹنکٹس ہیں. ایک حد تک اسلام نے ان جائز ضروریات کو، ان جائز خواہشات کو پورا کرنے کا اہتمام کیا ہے. شریعت کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن پوری زندگی کو انہی خواہشات کے گرد گھما دینا، انہی بیسک انسٹنکٹس کو، انہی حیوانی خواہشات کو کل زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ انسان کو جانوروں کی سطح پر گرا دینے والی چیز ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو ساری زندگی اپنے اسی نفس امارہ کی سطح پر گزار دیتے ہیں. یہ سب سے نچلا درجہ ہے. سب سے اعلیٰ درجہ سپر ایگو، یہ ہے روحانیت کا درجہ. اس لیے کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے. سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ صرف جسم کو ہی سب کچھ سمجھا جائے، اسی کے تقاضے پورے کرنے میں زندگی گزار دی جائے، جسم کا غلام بن جایا جائے، سلیو ٹو آور اون باڈیز. یہ سب سے نچلا درجہ ہے. اب یہ جو روحانیت ہے، سب سے اعلیٰ درجہ سپر ایگو، یہ انسان کے وجود کے اس حصے سے یہ چیز بحث کرتی ہے جو کہ اس کی روح سے متعلق ہے. انسان کے اندر نہ صرف جسم ہے، روح بھی ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو کہ صرف روحانیت کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں. سپر ایگو ہے یہ. اس کو قرآن نے لفظ دیا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس. برائی کرنے پر ٹوکتا ہے، برائی نہیں کرنے دیتا، برائی سے روکتا ہے. یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ملکوتی سطح ہے، یہ فرشتوں کا سا لیول ہے. یہ جو نفس لوامہ ہے، یہ جو روحانیت کا عنصر ہے انسان کے اندر، اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں، روح کی بھی اپنی ضروریات ہیں. روح کو بھی غذا چاہیے، لیکن اس کی ریکوائرمنٹس، روح کی ضروریات جسم کی ضروریات سے مختلف ہوتی ہیں. اب ان دونوں کے بیچ میں، یعنی نفس امارہ اور نفس لوامہ، ان کے بیچ میں ایک اور درجہ ہے. اس کی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ابھی پہلے ان دو کو دیکھیں. تو یہ 2 ایکسٹریمز لگ رہی ہیں نا. نفس امارہ ایک ایکسٹریم لگ رہی ہے، نفس لوامہ دوسری ایکسٹریم لگ رہی ہے. نفس امارہ کو تو صرف خواہشات پوری کرنی ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. نفس لوامہ جو ہے وہ کوئی خواہش پوری کرنے نہیں دینا چاہتا، وہ جسم کو ٹوٹلی اگنور کر دیتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ صرف روحانیت کی سطح پر زندگی گزاری جائے، روح جو ہے وہ حاکم ہو، صرف روح کی غذا کا انتظام ہو، صرف روح کی خواہشات پوری کی جائیں، صرف روح کی مرضی مانی جائے، اور جسم کو قطعاً کوئی توجہ نہ دی جائے، جسم کی قطعاً کوئی بات نہ مانی جائے. تو لگ رہا ہے نا کہ 2 ایکسٹریمز ہیں. صوفیہ ان 2 درجات کی مثال دیتے ہیں، جیسے کہ ایک ہے سفید گھوڑا اور ایک ہے کالا گھوڑا. یہ 2 گھوڑے ہیں، یہ دونوں گھوڑے مل کر ایک گاڑی کو کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو کالا گھوڑا ہے، یوں سمجھے کہ یہ ہے نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا نفس، خواہشات کی طرف لے جانے والا نفس. یہ جو کالا گھوڑا ہے، صوفیہ کہتے ہیں یہ کالا گھوڑا زمین سے لپٹنا چاہتا ہے. اور جو سفید گھوڑا ہے، یہ کیا ہے؟ نفس لوامہ والا لیول، روحانیت والا لیول، جو کہ جسم کی قید سے، جسم کے تقاضوں سے بالکل آزاد ہو جانا چاہتا ہے. wants to become independent of bodily needs.
وہ چاہتا ہے کہ جسم کا کوئی تقاضا مجھ کو پورا نہ کرنا پڑے، ٹوٹل نگلیکٹ ہو جائے جسم کو نگلیکٹ کرنا چاہتا ہے. روحانیت چاہتا ہے، ہلکا ہونا چاہتا ہے. یہ ہے سفید گھوڑے کی طرح، لائک اے وائٹ ہارس. یہ آسمان کی طرف اٹھنا چاہتا ہے. انسانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ اس کالے گھوڑے کی طرح ہیں. نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا زندگی کا ان کے مقصد ہے. اگر جائز سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جائز سے نہیں ملتا تو ناجائز میں بھی منہ مار دیتے ہیں، حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں. خیر اور شر کی ان کے ہاں کوئی تمیز نہیں ہے، گڈ اور ایول میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے. اور اس طرح کے اقوال ہم سنتے ہیں فلاسفرز کے یا لوگوں کے. وہ کہتے ہیں نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. کوئی چیز نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، صرف سوچ ہے جو کچھ چیزوں کو اچھا بنا دیتی ہے، کچھ چیزوں کو برا بنا دیتی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کالے گھوڑے کی طرح زندگیاں گزارتے ہیں ان کی زندگی میں مورالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ایتھکس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی اخلاقی قوانین نہیں ہے، کوئی مورل لاز ان کے ہاں نہیں پائے جاتے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ڈکٹیٹس آف دا سیلف، جو سیلف ڈکٹیٹ کر دے اس کو مان لیتے ہیں. تو وہ اپنی ساری زندگی حیوانی سطح پر گزار دیتے ہیں، اور اس حیوانی سطح پر رہتے رہتے وہ جانور ہی بن جاتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے بارے میں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے قرآن میں کہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہیں سوچتے نہیں، جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے. حالانکہ یہ انسان دیکھتے ہیں آنکھوں سے، لیکن کیسا دیکھنا؟ جانور کا سا دیکھنا. جانور جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اس سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہوں. اگر اس کو کوئی چیز پسند آ گئی ہر حال میں حاصل کرنا چاہے گا. حلال حرام کی کوئی قید نہیں ہوتی جانور کے لیے. کسی اور کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، جانور کے اندر تو کوئی اخلاقی حس نہیں ہے. جانور جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، کسی چیز کی منادی نہیں ہے، کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے. تو اسی طرح اس سطح پہ جو لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اپنے حواسوں سے بس وہی کام لیتے ہیں جو کہ جانور لے رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں تو جانوروں کا سا دیکھنا، سنتے ہیں تو جانوروں کا سا سننا، اور سوچتے ہیں تو جانوروں کا سا سوچنا. اور جانور کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ خواہشات. اپنی ضروریات کیسے پوری کروں، بھوک لگ رہی ہے کیسے مٹاؤں، شہوت ہے تو کیسے پوری کروں. یعنی بطن اور فرج کی خواہشات میں وہ گھومتا رہتا ہے. پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کے علاوہ کوئی اور اعلیٰ خواہش، کوئی اور اعلیٰ مقصد اس کی زندگی میں نہیں ہوتا جانور کی. تو کچھ لوگ اپنی زندگیاں اسی لیول پہ گزار دیتے ہیں، بطن اور فرج کی خواہشات پوری کرتے کرتے. ایسے بہت سی مثالیں تاریخ میں ہم کو ملیں گی اس قسم کے لوگوں کی. قرآن نے بھی ذکر کیا ہے چند کا. ایک تو قابیل کا ذکر آیا ہے، آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا قابیل. کوے کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا. سورہ مائدہ میں ہم نے ذکر پڑھا تھا یہ. اچھا، سورہ آراف میں ہم نے ایک شخص کا ذکر پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے آیات کا علم دیا تھا، لیکن وہ اللہ کی آیات کو چھوڑ کر نکل بھاگا اور نفس کی خواہشات پوری کرنے میں لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے ہم اس کو بڑی بلندی عطا کرتے اپنی آیات کے ذریعے سے. لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین سے ہی لپٹتا چلا گیا. وہ کالا گھوڑا آ گیا نا ذہن میں آپ کے، کالے گھوڑے کی طرح زمین ہی سے لپٹ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کے پیچھے چل پڑا. تو کیا ہوا اس کا حال؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے جیسی ہو گئی، جانور ہی بن گیا. تو یہ ہیں دراصل نفس پرست لوگ، سیلف ورشپرز، اپنی پوجا کرنے والے، یہ اپنے آپ کو پوجتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی مثال کالے گھوڑے کی. اب جو سفید گھوڑے کی ہم نے بات کی ہے، کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں چند. ایک ایکسٹریم ہو گئی نا کالے گھوڑے والی. انسانوں کی اکثریت اس ایکسٹریم پر زندگی گزار رہی ہے، کالے گھوڑے کی طرح ہے. کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پہننا کیا ہے، رہنا کہاں ہے، وہ یہی سوچتے رہتے ہیں. زندگیاں ان کی انہی فکروں کے اندر چلی جاتی ہیں.
جس کو کہ آج سلوگن بنایا گیا ہے فوڈ شیلٹر کلودنگ، روٹی کپڑا اور مکان. لگتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ کھا لے، پہن لے، رہ لے. روٹی کپڑا اور مکان. اسلام یہ کہتا ہے کہ روٹی کپڑا مکان ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، نیڈ ہے، پرپس نہیں ہے. اچھا جی، تو ایکسٹریم تو یہ ایک ہے، اور دنیا کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت اس ایکسٹریم پر زندگی گزار رہی ہے. ایک اور بھی ایکسٹریم ہے، اس ایکسٹریم پر بھی کچھ لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن بہت کم، ویری فیو، آٹے میں نمک کے برابر. اب وہ سفید گھوڑے کی طرح ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ روحانیت چاہتے ہیں. ان کو جسم کا کوئی تقاضا اچھا نہیں لگتا، کوئی بات نہیں سننا چاہتے جسم کی، نہ جائز نہ ناجائز. یہ صرف روح کے تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں، اسپرچول لیول پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایتھرل لیول کے اوپر. شریعت نے جو روحانیت کی غذا فراہم کر دی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ کافی نہیں لگتا ان کو، تو وہ شریعت کے دائرے سے باہر جا کر کچھ اور مشقتیں شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کا بھی حال وہی ہے کہ جائز سے ملتی ہے روحانیت تو بھی ٹھیک ہے، اور جائز طریقے سے روحانیت نہیں ملتی تو ناجائز طریقے شروع کر دیتے ہیں. ایک طرح سے انہوں نے بھی حلال اور حرام کا معاملہ گڈمٹ کر دیا. یہ بڑی بڑی روحانی مشقتیں کرتے ہیں، اونچے اونچے روحانی درجات طے کرنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی ان کے یہاں ایکسرسائزز ہوتی ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کی. یہ چاہتے ہیں کہ نفس کو بالکل کچل دیا جائے، ختم کر دیا جائے، روحانیت ہی روحانیت باقی رہ جائے. یعنی کالے گھوڑے سے بالکل جان چھڑانا اور سفید گھوڑے کی طرح بلندیوں کی طرف اٹھ جانا کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اس کی کئی مثالیں آپ کو مختلف مذاہب میں ملیں گی، مشرکانہ مذاہب میں بھی ملیں گی اور توحید پرست مذاہب میں بھی ملیں گی. بدھزم کے اندر مونکس ہوتے ہیں، عیسائیوں کے اندر جو ان کے راہب وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہی تصور ہے. اسلام میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں مگر کم ہیں، لیکن بہرحال ہیں موجود. کچھ صوفیزم کی شاخیں ہیں، کچھ صوفیزم کی برانچز ہیں جس میں کہ یہ تصور پایا جاتا ہے. ہندوؤں کے ہاں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو کہ ہم درویش کہتے ہیں یا جوگی کہتے ہیں، سنیاسی کہتے ہیں. ان کا اس قدر زبردست سیلف کنٹرول، یہ لفظ آپ نے دیکھا نا، سیلف کنٹرول، سیلف کنٹرول، ضبط نفس اتنا بڑھاتے ہیں. ضبط نفس تو پسندیدہ ہے اسلام کے اندر، لیکن ضبط نفس سے، سیلف کنٹرول سے آگے بڑھ کر سیلف انہائلیشن پہ چلے جاتے ہیں، نفس کشی پر چلے جاتے ہیں. تو اسلام تو ایکسٹریم ریلیجن ہے ہی نہیں، یہ چیزیں اسلام کا حصہ نہیں. لہٰذا یہ چیزیں آپ کو مشرکوں کے اندر بھی ملیں گی. گمراہی ہے نا، یہ ایک اور گمراہی کی قسم ہے. ایک وہ کالا گھوڑا ہے گمراہی کی ایک ایکسٹریم، ایک یہ سفید گھوڑا ہے، یہ بھی گمراہی کی دوسری ایکسٹریم ہے. دنیا سے تعلقات توڑ کر ویرانوں میں دور رہتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں، ایسی یہ ریاضتیں اور محنتیں کرتے ہیں کہ عام انسان دنگ ہو جائے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی یہ بہت ہی غیر معمولی کرامات ہیں جو کہ دکھا رہے ہیں. سانس لیے بغیر مٹی میں دفن ہو گئے، سنے ہوں گے نا آپ نے اس طرح کے واقعات. ایک مہینہ کھانا نہیں کھا رہے، یا ہوا میں معلق کر لیا اپنے آپ کو. یہ واقعات ہوتے ہیں، یہ کرامات ہوتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے اس قسم کی کرامت ہو رہی ہے، غیر معمولی کرتب اگر کوئی دکھا رہا ہے، یقیناً بہت بڑا ولی اللہ ہوگا. ہرگز نہیں. یہ تو ایکسرسائزز ہیں، سیلف کنٹرول کی بات ہے، مائنڈ اوور باڈی کی بات ہے. تو جو اس طرح سے کر لیتے ہیں وہ بڑی بڑی کرامات دکھا دیتے ہیں، اس کا نیکی سے تو کوئی تعلق نہیں. کرامت اور چیز ہے، نیکی اور چیز ہے. ہاں، اللہ کے نیک بندوں سے بھی کرامتیں ہوتی ہیں، اور فاسق فاجروں سے، کافروں مشرکوں سے بھی کرامتیں ہو سکتی ہیں. تو کرامت کوئی معیار نہیں ہے، کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے نیکی کا یا ولی اللہ ہونے کا. اگر یہ ولی اللہ ہونے کا معیار ہوتا تو ہندوؤں میں یا کافروں میں یا مشرکوں میں ایسے کرامت دکھانے والے لوگ نہ پائے جاتے. تو یہ نفس کشی والی کیٹیگری ہے، نفس کشی ان کی منزل ہے. تو یہ دو گھوڑوں کی ہم نے بات کی نا. اچھا، اب آئیے اس گاڑی کی طرف جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک گاڑی کو دو گھوڑے کھینچ رہے ہیں. اب اس گاڑی کی طرف آئیے. یہ دونوں گھوڑے اس گاڑی کے اندر جتے ہوئے ہیں. اس گاڑی کو آگے بڑھانا مقصد ہے نا. اب بتائیں کون سا گھوڑا اس مقصد کو پورا کر رہا ہے؟
دونوں نہیں کر رہے، دونوں نہیں کر رہے، کوئی نہیں کر رہا۔ کون کر سکے گا؟ وہ کر سکے گا جو ان دونوں کو لگام دے کر قابو میں رکھے، بیلنس قائم کرے۔ دراصل گاڑی کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے لیے کالا گھوڑا بھی نہایت ضروری ہے اور سفید گھوڑا بھی نہایت ضروری ہے، دونوں نہایت ضروری ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں میں بیلنس رکھا جائے، ان کو لگام دے کے رکھا جائے، لیش کے اوپر مضبوط رکھا جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے 30ویں پارے کی سورت میں کہ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روکا اپنے نفس کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ تو مکمل توازن چاہیے۔ نفس کشی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ جس نے نفس کو مار ڈالا، کیا کہا؟ کنٹرول کیا۔ تو ایک کنٹرولر ہونا چاہیے جو کالے گھوڑے کو، سفید گھوڑے کو، دونوں کو کنٹرول کر کے رکھے۔ یہ ہے مقام مسلمان کا۔ اس مقام پر قرآن انسان کو لے کر آتا ہے، یہ ہے بہترین مقام، اشرف مقام ہے یہ معتدل ہے، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے اشرف المخلوقات کا مقام۔ تو اسلام ہے جو کہ انسانوں کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ انسان سب ہیں لیکن اشرف المخلوقات سب نہیں ہیں۔ اگر ہم اشرف بننا چاہتے ہیں، افضل، اکمل، اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم محتاج ہیں قرآن کے، اللہ کے کلام کے، اس لیے کہ یہ ہے وہ لگام جس سے کہ ہم اپنی جسمانیت اور روحانیت دونوں میں توازن قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی اسلام نے ہمیں مزاج دیا ہے۔ جو عبادات ہیں ان کی بھی جسمانیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، دونوں میں توازن رکھنا ہے۔ جیسے انسان کا ہمارا وجود ہے نا، ہمارا جسم ہے اور ہماری روح ہے، اسی طرح ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت کی بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے ریچولز ہیں، ہمیں اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 پڑھنی ہیں، ظہر میں 4 فرض پڑھنے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ تو جسم ہو گیا نا، یہ تو فارم ہو گیا نماز کا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر رکعتیں آگے پیچھے ہو گئیں تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کی روحانیت بھی ہے، تقوی، خشیت، اللہ کا احساس، اللہ کا خیال، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، وہ احساس۔ لیکن یہ نہ ہو کہ انسان اس احساس کے اندر اتنا گم، اتنا مگن، اتنا محو ہو جائے کہ اس کو یاد ہی نہ رہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ تو فارم کو بھی قائم رکھنا ہے، اس کو بھی توجہ دینی ہے، اور روحانیت کو بھی قائم رکھنا ہے۔ جو نماز کی اسپرٹ ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے، اور جو نماز کا فارم ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے۔ تمام عبادات کے اندر بھی ہم کو یہی چیز ملے گی۔ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ کوئی نماز میں اتنا غرق ہو گیا، اتنا ڈوب گیا اللہ کی یاد میں کہ اب اس کو یاد ہی نہ رہا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ یہ تو پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح پیسہ جمع کر کر کے رکھنا یا بہت پیسے سے محبت کرنا، یہ کوئی مقصد نہیں ہے انسان کی زندگی کا، لیکن بہرحال ضرورت ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کی عبادت رکھ دی گئی کہ پیسہ رکھو لیکن گن کے رکھو۔ گننا کیوں ہے؟ تم کو، تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تم ایسے جو ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے اپنے پیسے سے یا اپنے زیور سے کہ تم کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ اس طرح کی بے نیازی دنیا سے اچھی ہے، پسندیدہ ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ پھر عبادت نہ ہو سکے، عبادت کا فارم متاثر ہو۔ تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں اسلام میں کہ روحانیت اور جسمانیت، ان دونوں کے اندر بیلنس اور اعتدال نہایت ضروری ہے۔ اس اعتدال کا بہترین نمونہ رسول پیش کیا کرتے تھے۔ رسولوں میں خواہشات اور روحانیت کے درمیان مکمل توازن ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اب آ جائیے پھر اس کے اوپر۔ وہ یہ فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، میں نے نفس کو مار نہیں ڈالا۔ نفس کو مار ڈالنا ظلم ہے۔ جو اس کے جائز تقاضے ہیں ان کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تو ہر حق والے کو اس کا حق دے دو۔
تو جسم یوں سمجھیں کہ یہ ہمارا ہارس پاور ہے نا، یہ انجن ہے. آج بھی انجن کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ہارس پاور. تو ہارس کیا ہے؟ جانور ہی تو ہے. تو یہ ہم کو ایک انرجی جو ہے نا، یہ اینیمل انرجی، یہ ہمیں چاہیے. اب آپ سوچیں کہ صرف انجن ہو، بہت پاورفل گاڑی ہو اور کنٹرول کرنے والا کوئی نہ ہو، ایکسیڈنٹ ہوگا، ظاہر ہوگا، تباہی ہوگی اور فساد ہوگا. یہی ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ. فرعون کیا تھا؟ اللہ نے بہترین جسمانی صلاحیتیں اس کو دی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا؟ تقوی کی لگام نہیں تھی اس کے پاس. اللہ کی شریعت کی پابندی اس نے نہ کی تو ڈسٹرکشن اور مصیبت اس نے مچائی، تباہی، بربادی. بہترین انجن اللہ نے اس کو دیا تھا لیکن اس نے اس سے فائدہ نہ حاصل کیا. ابو جہل بھی اس کی مثال ہے. بہترین اس کے پاس انجن تھا، بہترین صلاحیتیں تھیں لیکن کنٹرول نہیں تھا. اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ کنٹرول کرنے والا ہو، گاڑی نہ ہو. ڈرائیور بہت اچھا ہے تو ڈرائیور کب اپنی صلاحیت کا اظہار کرے گا؟ جب گاڑی ہوگی نا، تبھی تو کرے گا. ڈرائیور ہے اور گاڑی ہی نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کیا اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرے گا؟ تو کسی کے اندر اگر نیک بننے کا جذبہ ہے تو اس کو جسم چاہیے نا، اس کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے. صرف روح ہی روح اگر ہوگی اور جسم نہیں ہوگا تو اپنی روحانیت کا، نیکی کا اظہار کیسے کریں گے؟ ہاتھ پیروں سے، آنکھوں سے، ناک سے، زبان سے عمل کر کر ہی تو ہم نیکی کا اظہار کرتے ہیں نا. نیکی کو بھی فارم تو چاہیے، سبسٹنس تو چاہیے، وجود چاہیے نیکی کو، اور عمل ہے جو کہ لکھا جائے گا انسان کا. عمل کے لیے انسان کو جسم چاہیے. تو لہٰذا جسم بھی بہت ضروری چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں چیزیں عروج پر تھیں. روحانیت بھی عروج پر تھی اور جسمانی صلاحیتیں بھی عروج پر تھیں. دونوں چیزیں عروج پر تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں. لیکن روحانیت کا غلبہ تھا جسم کے اوپر. جسم حاکم نہیں تھا بلکہ روح جو تھی وہ حاکم تھی، غالب تھی. نفس پر مکمل قابو پانے والے ہوتے تھے انبیاء. نفس کو مارنے والے نہیں ہوتے تھے، نفس کو کنٹرول کرنے والے ہوتے تھے. تو سیلف کنٹرول ہے جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. سیلف انہائلیشن ہرگز اسلام کا مزاج نہیں. سیلف ورشپ اور سیلف انہائلیشن کے بیچ میں سیلف کنٹرول کے راستے پر اسلام ہمیں چلانا چاہتا ہے. اور سیلف کنٹرول کے لیے جو بہترین ہمارے پاس سمجھیے کہ مؤثر ایک ہتھیار ہے وہ ہے تقوی کا. تقوی وہ لگام ہے جو انسان کے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے. تقوی ہے یہ چیز، سیلف کنٹرول. تو لہٰذا تقوی کے ذریعے سے انسان کنٹرول میں رکھتا ہے اپنے آپ کو، اور ان کے ذریعے سے اللہ ان کی گاڑی کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو نفس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نفس ہے شہوت کا اور غضب کا مجموعہ. لسٹ اور اینگر، شہوت اور غضب، اس کا سمجھیے کہ مجموعہ ہے انسان کا نفس. تو صبر سے اور تقوی سے اس کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے. عام انسانوں کا معاملہ یہ رہتا ہے جس میں کہ ہم سب شامل ہیں کہ نفس لوامہ اور نفس امارہ کے درمیان ایک محاذ آرائی کی کیفیت رہتی ہے. دے آر ڈیگرز ڈرون، لٹرلی سخت مخالف ہیں، دشمن ہیں ایک دوسرے کے. لیکن کیا ہوتا ہے، ہم انسان اپنے اندر دیکھتے ہیں کبھی ایک جیت جاتا ہے، نفس امارہ جیت جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں. کبھی نفس لوامہ جیت جاتا ہے، نیکی کرنے لگتے ہیں. کبھی ایک ایکسٹریم پر جاتے ہیں، کبھی دوسری ایکسٹریم پر جاتے ہیں. منزل ہونی چاہیے انسان کی نفس مطمئنہ، بیلنسڈ نفس انسان کا، جو کہ ایکسٹریمز پر نہ چلتا رہتا ہو. یہ نہیں کہ بالکل ادھر لڑک گئے، کبھی بالکل ادھر لڑک گئے. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے اطمینان پانے والی جان، لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہ بیلنسڈ اپروچ جو ہے یہ اسلام کو بہت پسند ہے. اچھا، ابھی تک تو ہم نے بات کی ہے نا نفس لوامہ کی اور نفس امارہ کی. لگ رہا ہے نا کہ دونوں میں جنگ ہو رہی ہے ہر وقت. جیسے کہ ایک ملک ہے، اس ملک کو فتح کرنے کے لیے دو فوجیں لڑ رہی ہیں.
ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ بتائیں کہ کس چیز پر لڑ رہے ہیں؟ نفس امارہ اور نفس لوامہ کس چیز کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں؟ کس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ انسان کے دل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، قلب. اس لیے کہ قلب جو ہے وہ ہمارے جسمانی وجود کے لیے بھی نہایت ضروری ہے، ڈاکٹرز نے بتایا، اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قلب جو ہے وہ روح کا گھر بھی ہے. اب دونوں کو رہنا تو یہیں پر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کون غالب ہے کون مغلوب، کون حاوی آ گیا، کون ماسٹر ہے اور کون سلیو ہے. ہونا یہ چاہیے کہ روح کو غالب آنا چاہیے، روح کو ماسٹر ہونا چاہیے، اور جسم جو ہے وہ سلیو بن کر رہے، مغلوب بن کر رہے. تو یہ قلب جو ہے یہ بیچ میں ہے، کبھی اس پر نفس امارہ قبضہ کر لیتا ہے، کبھی اس پر نفس لوامہ قبضہ کر لیتا ہے. قلب کا مطلب ہے الٹنا پلٹنا، ٹرن ہوتے رہنا. انقلاب لفظ اسی سے بنا ہے. یہ جو قلب ہے ہمارا یہ اپنے نام کی طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی اس کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی اس کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی یہاں ڈول جاتا ہے، کبھی وہاں ڈول جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کیا چیز انسان کی زیادہ توانا ہے، زیادہ اسٹرانگ کیا چیز ہے. اگر روح اسٹرانگ ہے، توانا ہے، تو روح کنٹرول کر کے رکھے گی دل کو. اور اگر جسم زیادہ حاوی آ گیا، اینیمل انسٹنکٹس اگر زیادہ اسٹرانگ ہو گئیں، وہ روح کو دبا دیں گی، روح کو ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیں گی، بغاوت ہو جاتی ہے. پھر دل جو ہے وہ جسم کی طرف چل پڑتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو دل ہے، دل کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ ہے عقل. عقل، انٹیلیجنس. عقل جو ہے نیوں سمجھے کہ یہ پکی پولیٹیشین ہے. جی ہاں، کرائے کی وکیل ہے. عقل کیا دیکھتی ہے؟ عقل یہ دیکھتی ہے کہ دل پر اس وقت غلبہ کس کا ہے، حکومت کس کی ہے. جس کی دل پر حکومت ہوتی ہے عقل اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے. تھالی کا بیگن. وہ یہ دیکھتی ہے عقل کہ دل پر روحانیت کا غلبہ ہے، وہ روحانیت کے حق میں دلیل دینے لگتی ہے کہ ہاں ہاں بہت اچھا کر رہے ہو. عقل دیکھتی ہے کہ دل پر جسم کا غلبہ ہے، حیوانیت چھا گئی ہے دل کے اوپر، تو عقل حیوانیت کے لیے دلیلیں دینے لگتی ہے کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک کر رہے ہو. تو یہ تو ہاں میں ہاں ملانے والی چیز ہے، ہر چیز کے لیے دلائل پیش کر دیتی ہے. اچھی سے اچھی چیز کے لیے دلیل دے دیتی ہے، بد سے بد چیز کے لیے دلیل دے دیتی ہے. نیکی کو بھی کنفرم کر دیتی ہے اور یہ گناہ کو بھی جسٹیفائی کر دیتی ہے. تو قلب جو ہے یہ تو روح کا گھر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ تمہارا دل ہے. تو دل کو جہاں جسم کی صحت کے لیے خیال رکھنا ضروری ہے، تو روحانیت کے لیے بھی دل کا خیال رکھنا ضروری ہے. دل کی پاکیزگی، جو تزکیے کی ہم بات کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ رسول تو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات اور تزکیہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے تزکیہ؟ دل کا تزکیہ. دل کو برائیوں سے، برے خیالات سے پاک کر دینا تاکہ نیکی کا جذبہ پروان چڑھے. اس ایک لفظ نفس امارہ کے اوپر لمبی ساری بات ہو گئی، لیکن یہ ہمیں اپنے آپ کو ذرا پرکھنے میں، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے میں چیزیں مدد دیتی ہیں نا، کہ مجھ پہ کس چیز کا غلبہ ہے. میں فجر کے لیے نہیں اٹھتی تو مسئلہ ہے کیا؟ نفس امارہ کا مسئلہ ہے، حیوانیت چھا گئی ہے. تو اگر گناہوں پر چلنا بہت آسان لگ رہا ہے اور نیکیاں کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جسم کو بہت زیادہ پیمپر کیا ہے، بہت زیادہ لاڈ اٹھائے ہیں جسم کے، بہت ہی نازک بنا کے رکھا ہے اس کو، بہت سینسٹیو ہیں اپنے بارے میں، اپنے لباس، اپنے کھانے، اپنے آرام، اپنی اسکن، اپنے بالوں کے معاملے میں زیادہ ہی سینسٹیو ہو گئے. تب ذرا سے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ذرا ٹائٹ کریں، ڈسپلن کریں جسم کو تاکہ نیکیوں پر چلنا آسان ہو جائے. تو یہ بات یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے فرمائی کہ میں بھی اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، اور نفس امارہ ہے یہ تو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہی ہے. اللہ رحم کرے تو اللہ کا رحم، اللہ کا فضل ہی انسان کو برائیوں سے بچا سکتا ہے. اللہ بہت فضل والا، رحم فرمانے والا، غفور اور رحیم ہے. آیت 54.
وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔